گرامی مجھے خوش آمدید کہنا ہے. آپ حضرات نے یقیناً ان کا نام سنا ہوگا، عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے چھوٹے بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی، اور ان کے چھوٹے بھائی جناب محمد رفیق سیالوی جو آج کل پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول تھینی میں. یعنی یہاں سے کوئی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور آپ کا تعلق انجمن اساتذہ پاکستان سے ہے، اور آپ ہمارے تمام پروگراموں میں نہ صرف تشریف لاتے ہیں بلکہ بڑی بھرپور جو ہے وہ معاونت بھی فرماتے ہیں، اور اپنے اسکول میں بھی کئی پروگرام کر چکے. اس سے پہلے آپ ٹیپا سلطان پور اور ضلع بہاری کے کئی اسکولوں میں ماشاءاللہ فرائض انجام دے چکے. جناب رفیق سیالوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ کے دونوں بھائیوں کا جو حوالہ ہے وہ بھی بڑا مستند ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح حضرت علامہ مولانا خادم حسین سعیدی دامت برکات فرمانی انجمن اساتذہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بچے اور بچیوں کا جو مدرسہ چلا رہے ہیں اس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ جو ہے وہ قاری اور رفال موجود ہیں جو عالمی شہرت سے رابطہ رکھتے ہیں، اور وہاں سے ماشاءاللہ ایوارڈ حاصل کر کے آئے ہیں. خادم حسین سعیدی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. حضرت گرامی، سابق چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے علاوہ اور کئی عہدوں پر ماشاءاللہ فائز رہے، ایک بڑی مستند اور جامع شخصیت کے مالک ہیں. بڑے ٹھہر کر بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور میں انہیں شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوگا. جناب محمد اختر مسرا صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، خاص طور پر اساتذہ اور پینشنرز کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں بھرپور تالیوں میں جناب محمد اختر مسرا صاحب. میں جب پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت سے انجمن اساتذہ پاکستان کا نام سنا پنجاب یونیورسٹی میں، اور بہاول نگر میں پہلا اجلاس جامعہ رضائے مصطفیٰ میں اساتذہ کا میرے استاد مولانا محمد شریف صاحب کی قیادت میں. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ انجمن اساتذہ پاکستان جو ہے اساتذہ کے مسائل حل نہیں کرواتی. میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ جتنے انجمن اساتذہ پاکستان اساتذہ کے مسائل حل کرواتی ہے یا کرواتی رہی ہے، شاید کسی اور جماعت نے کروایا. دوسری جماعتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا، لیکن انجمن اساتذہ پاکستان کا منشور دیکھیں، اس میں حقوق اساتذہ کا منشور موجود ہے، اور جو اس پر پورا نہیں اترتا میں تو اسے انجمن اساتذہ پاکستان کا رکن بھی نہیں سکتا. لیکن جب سے سروس میں آئے اساتذہ کے مسائل کو دیکھتے رہے، مسائل تکالیف کو دیکھتے رہے، اور ہر دور میں اساتذہ نے ان مسائل اور مشکلات کو شکست دی اور صاحب اختلاف لوگوں کو چیخنے پڑے. لیکن یہ جو پچھلے دنوں میں پنشنر کے لیے اور اساتذہ کے لیے مسائل پیدا ہوئے، اور اساتذہ پر جو تابڑ توڑ حملے کیے گئے، یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو اپنی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں ان کو بھول جائیں اور ان کو اور مسائل میں مبتلا کر. لیکن اساتذہ نے کمال کیا کہ لاہور میں، اسلام آباد میں باقی ملازمین کے ساتھ مل کر جو دھرنا دیا، جو قربانیاں دیں، جو صورتیں برداشت کی، اس میں انجمن اساتذہ پاکستان کا بڑا کلیدی رول تھا، جس میں جناب پروفیسر ندیم اشرف صاحب، قاسم علوی صاحب، غلام یاسر قادری صاحب، اختر سوسن، ہمارے مدنی سیکرٹری جنرل اختر سیاد صاحب، اور ان سب کو جو نمایاں کیا وہ شریف زہر صاحب نے. ہم یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں ملتان میں کہ ملتان کا رول بڑا اہم رہا ہے، لیکن جب بھی اساتذہ کو ضرورت پڑے گی تو
इंशाअल्लाह बहावलनगर के लोग सबसे आगे होंगे और असादा के मसले हल करवाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए अपने कैदीन के साथ रहेंगे, अकीका के साथ रहेंगे और पहले की तरह अच्छे मिसाल कायम करेंगे। आपसे भी मेरी गुजारिश ये है कि अपनी ज़ात का जी ना भी चाह रहा हो, दिल ना भी चाह रहा हो, तो इज्तिमाई तौर पर मसले के हल के लिए हमें कुर्बानी देना चाहिए और इसमें दोस्तों के साथ देना चाहिए। थैंक यू जनाब। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर राजा कौसर साहब का, उन्होंने मुझे टाइम दिया और इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ख्याल में इतना काम अंजुमन सारा पाकिस्तान में उनका नजर आता है, किसी और का नजर आता है। मेरी दुआएं उनके लिए। थैंक यू। हज़रत गिरामी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का हर मेंबर, हर रुकन, हर ओहदेदार अपनी ज़ात में खुद अंजुमन है और इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी खूबियों से मालामाल दोस्त हैं वो यहाँ चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर से मौजूद हैं और अपने अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान की एक और कद आवर शख्सियत, वो बोलते हैं, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, दलाइल से बात करते हैं और लोगों को मुतासिर करने का हुनर उन्हें खूब आता है। और उन्हें इस शेर के साथ दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि फ़कत इस शौक़ से पूछी हैं हज़ारों बातें, फ़कत इस शौक़ से पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। साबिक जनरल सेक्रेटरी अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान ननकाना साहब से तशरीफ लाए जनाब मोहम्मद अख्तर सियाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम साथी जो स्टेज पर विराजमान हैं और दूर दराज से आए हुए मेरे कुलीग, सबका सलाम। टीचर तो वैसे ही लीडर होता है और मुकर्रर होता है, जो भी टीचर हो। तो यहाँ पर स्टेज पर कोई भी आ जाए तो उसका दिल नहीं करता कि मैं बात को शॉर्ट करूँ, क्योंकि टीचर होता ही लीडर भी है और मुकर्रर भी होता है। लेकिन टाइम जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं 2-3 बातें सिर्फ करना चाहता हूँ। एक तो इस हवाले से कि यहाँ पर मुल्तान का चुनाव करके और यहाँ पर कादरी साहब जो हैं, हमारे मेरे साथी साबिक सदर जो हैं, उन्होंने हम सब दोस्तों पर बड़ा एहसान किया कि मुल्तान ही, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान भर में अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का किला, यानी ये औलिया का शहर भी है और औलिया का शहर होने के साथ साथ यहाँ पर सुन्नत जमात लोग और अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेशुमार हैं। और मेरी हमारे पंजाब के सदर और मरकजी सदर जो है उनसे ये गुजारिश है कि यहाँ के दोस्तों को सिर्फ तरतीब देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अगर मैनेज किया जाए तो मुल्तान से हम बहुत सारे लोग जो हैं अपने साथ जो है उनको शामिल कर सकते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की इंतज़ामिया को, खुसूसन हेडमास्टर साहब को, जिन्होंने जुर्रत से अपने स्कूल में तरह तरह की बातें होती हैं, बहुत सारे इतराज़ात होते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हिस्सा डाला अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के लिए और अपने स्कूल में जो है इस शानदार महफिल को सजाने के लिए इजाज़त। इस हवाले से यहाँ पर हमारे अकीदत के मरकज़ी कायद जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितनी सोबतें तकलीफ़ें पेंशनर्स के लिए और टीचर्स के लिए हम सब दोस्तों ने इनकी क़यादत में बर्दाश्त की हैं।
اور اس کا ثمر بھی ملا ہے۔ پینشنر جو ہیں وہ ہم سے علیحدہ نہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں۔ بہت بڑی زیادتی تھی جب پیچھے یہ اعلان ہوا شہباز شریف نے مرکز میں تو بہت کچھ دیا، لیکن یہ بدقسمت جو حکمران ہمارے پنجاب میں بیٹھے تھے کہنے لگے پینشنر جو ہے اس کو تو 5% دیں گے اور اوپر کچھ 17 اور کچھ اس طرح۔ تو اس کے لیے جس طرح ہم نے، میں کہتا ہوں عقیدہ سے ہٹ کر انجمن اساتذہ پاکستان کے پلیٹ فارم کہ ہمارا عقیدہ بھی اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ ہمارا سرپرست اعلیٰ جو ہے وہ بھی انجمن اساتذہ پاکستان کا جناب قاسم علوی صاحب، اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب سیکریٹریٹ کے سامنے جو ہے ان کی امامت میں جمعہ پڑھایا جا رہا تھا احتجاج والے دن، اور تمام جو ہے اساتذہ جس بھی تنظیم کے ساتھ تعلق تھا وہ ان کے پیچھے جو ہے جمعہ المبارک ادا کرتے۔ تو اس طرح ہمارے ان دو قائدین علامہ قاسم علوی صاحب اور پروفیسر ندیم اشرفی صاحب جو ہیں، ان کی قیادت میں انجمن اساتذہ پاکستان کا قد بہت بڑا ہے، اور اس سے ہم نے اپنا حق لینے کے لیے جو ہے جو بھی ٹیچر کمیونٹی کے ساتھ حصہ ڈالا ہے وہ بھرپور ڈالا، اور وہ احتجاج کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے فضل سے وہ 30-35% اور پینشنر کا جو حق بنتا تھا مرکز میں اس کے حوالے سے ہم نے حق کیا۔ یہاں پر میں اس بات کو جو تجدید آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم نے وہ حق لیا چین کے لیے، یہاں پر کوئی بھی جرنیلوں کی، ججوں کی اور بیوروکریٹ جو ہیں ان کے حقوق کی کوئی، وہ جس طرح جو ہے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، جس طرح لاکھوں میں ان کی منات اور تنخواہیں اور پیٹرول اور ملازم اور گاڑیاں، دیکھیں ایک سائڈ پہ رونا رویا جا رہا ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ایک سائڈ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ محکمہ نہر والے جو ہیں ان کے بھی ڈالے جو ہے نا وہ کروڑ 2-2 کروڑ کے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ ایکسین کا ڈالا دیکھا، میں نے وہ اے سی جو ہے ان کے تمام پنجاب میں نئی گاڑیاں آفیسر کو لے کر دی گئی ہیں جیسے پہلی تھی نہیں، یعنی ایک سائڈ پر تو اللہ تنلے اسی طرح ہے، ایک سائڈ پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ملازمین کی کس طرح لیو انکیشمنٹ ختم کرنا ہے، کس طرح پینشنرز کو مار دیا جائے، کسی طرح ان چھوٹے ملازمین جو اس تنخواہ جو ہے اس کے ساتھ اپنا ہینڈز ٹو ماؤتھ ساری عمر گزارا کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ پر ایک ہی آسرا ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کی شادی کر لیں، کسی کا گھر نہیں ہے تو وہ گھر بنا لیں، کوئی چھوٹا موٹا اپنا گزارا کر لے، تو وہ بھی گلا گھونٹنے کا یہی پلاننگ جو ہے ٹیکنوکریٹس ہمیشہ یہی پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح ان ملازم جو ہے ان کے منہ سے نوالا آپ کس طرح چھیڑتے ہیں، بڑوں کو چھیڑنا نہیں ہے، نیچے والوں کو کچھ دینا نہیں۔ تو اس کے لیے خدارا ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے۔ ہم جس تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم ملازم ہیں، کوئی بھی ملازم، یہاں پر ہمارا ٹیچرز کمیونٹی نے خاص کر لیڈیز سر فخر سے بلند کر دیا اس احتجاج میں۔ میں کہتا ہوں شاید ہمارے جو اسیران دوست ہیں ان کو یہ تدارک ہوتا کہ کس طرح ٹیچر کمیونٹی ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، وہ کبھی بھی چاہے وہ انٹیلیجنس والے تھے، چاہے وہ مریم نواز تھی، چاہے جو بھی تھا، وہ کبھی بھی اتنی جلدی اعلان کر کے واپس نہ آئے۔ وہ اندر بیٹھے تھے، باہر کے حالات کا پتہ نہیں تھا، ان کو وہ لے کر آئے اور انہوں نے سمجھا جس طرح پہلے ہم نے اچیومنٹ کی ہے اسی طرح یہ ہم سے جو وعدہ کریں گے اس کو پورا کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈاج حالات کی پراپر، وہ بھی انسان ہے، ہم ان کا گرا نہیں کرتے، ججمنٹ پراپر نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں اگر وہاں پر ثابت قدمی دکھائی جاتی، جس طرح ملازمین ان کی کمر کے پیچھے، ان کے کندھوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، تو میرا خیال 2 دن کے بعد لیو انکیشمنٹ کا ہمیں بالکل ان کو نوٹیفکیشن واپس لینا پڑنا، کیونکہ یہ نگران گورنمنٹ کو نوٹیفکیشن کر ہی نہیں سکتی، وہ ہمارے فیصلے کر ہی نہیں سکتی۔ دیکھو اسی احتجاج کے بدلے میں ہمارے جو اسکول، ہر ڈسٹرکٹ کے کام کے جو اسکول تھے، جو مین اسکول تھے، وہ 1000 کے حساب سے یہ پہلی کھیپ میں دوسری کھیپ پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ بات وہاں پر، اور وہی نقوی جو کہتا تھا میں نے بات ہی نہیں کرنی، وہ اپنی بات سے اس کو آپ کے احتجاج، یونٹی اور محنت کی وجہ سے اس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔
تو میری لاسٹ پہ یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی ہم منجدار میں ہیں، ہمیں یہ ٹرے میں رکھ کر کسی نے کوئی چیز نہیں دینی، ہمیں اپنے قائدین کے ساتھ بالکل، آپ سب لوگ ٹیچر تو لیڈر ہے، لیکن لیڈرز میں پھر آپ کا چناؤ ہے جو یہاں پر لوگ بیٹھے، آپ کے کردار کی ضرورت ہے، ہمیں پھر احتجاج پہ جانا پڑے، اگر کچھ مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن میں یہاں ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں سنجیڑا صاحب کا پتہ چلا تھا کہ وہ بھی آ رہے ہیں، اگر وہ بھی آ جائیں تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں فی الفور جو ہے ایک میٹنگ بلانی چاہیے عقیدہ کی، اور اس میٹنگ میں یہ چیز رکھنی چاہیے الیکشن سے پہلے کہ آپ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے، ہم نے تنخواہ دیا، میٹنگ پہ میٹنگ نہیں چاہیے، کم از کم لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفکیشن جو نگران گورنمنٹ نے کیا ہے اس کو واپس کریں، نہیں تو ہم الیکشن کی ڈیوٹیوں کا بھی بائیکاٹ کر دیں۔ ہم نے جب تک ان کے سامنے یہ بات نہیں رکھنی کہ تخت یا تختے والی بات، نوکریوں سے نکالنا ہے، آپ نے جبری ریٹائر کرنا ہے، آپ نے اندر دینا ہے، آپ نے جیل میں بھیجنا ہے، جو کچھ کرنا کر لیں، جب تک ہم پھر دوبارہ اس نوبت کو سامنے نہیں رکھیں گے، یقین کریں ٹیچر کمیونٹی آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور یہ اویئرنیس جو احتجاج کی اویئرنیس عقیدہ نے اور یونٹی جو آپ نے دی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دی، تو اس کے لیے آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہے۔ ہمارے جو قائدین پاکستان لیول کے ہیں، جو پنجاب لیول کے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں۔ میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری یہ تمام ملازمین جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھرپور ہر جگہ پہ آپ کا ساتھ دیں۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا حق جو ہے وہ کوئی نہیں چھین سکے گا، ہم اپنا حق یونٹی کے ساتھ جو ہے کسی کو نہیں چھیننے دیں گے، ہر قسم کی تبدو اور کوشش کے لیے ہمہ وقت جو ہے ہم تیار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو انتظام کرنے والے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے اور برکات اور خوشیاں ان کی زندگی میں لائے، اور تمام دوست جو دور دراز سے آئے ہیں ان کا بھی آنا جو ہے یہ خیر و برکت جو ہے وہ ثابت ہو، ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ میں تو اسی دعا کے ساتھ کہ یہ جو ہے نا پودا ہمیشہ جو ہے بڑھتا رہے، خوشبوئیں بکھیرتا رہے۔